یعنی ہمارے عمل دو طرح کے ہیں. ایک وہ جو ہم آج کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ تو نہیں رہنا کہ ہم یہ کرتے رہیں. تو کچھ ایسے کام کر جائیں اپنی زندگی میں کہ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں تو کوئی اور آپ کو ثواب نہیں پہنچا رہا، تو آپ کا اپنا کام کنٹینیو کرے. آپ کا بزنس جو آپ اللہ سے شروع کرے وہ بعد میں بھی جاری رہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، آپ کے بچے، آپ کے اور رشتہ دار، وہ آپ کے لیے کچھ کریں جس کا ثواب آپ کو ملے. اب کیا کسی کو آپ مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ کرے؟ لوگ اپنے لیے نہیں کرتے، ہمارے لیے کیا کریں گے؟ لیکن کچھ بچے خیر خواہ ہوتے ہیں، وہ ماں باپ کو بھولتے نہیں ہیں، یا شاگرد ایسے ہوتے ہیں اپنے استادوں کو نہیں بھولتے، یا کوئی بھی جس پر آپ نے احسان کیا ہو تو وہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. تو وہ کون سے عمل ہے؟ قرآن و سنت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ تو حدیث کے مطابق 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 صدقہ جاریہ. آپ اپنا مال کسی ایسے کام میں دنیا میں اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے لگا کے جائیں کہ جو پروجیکٹ بعد میں چلتا رہے. آپ فوت بھی ہو جائیں گے تو چونکہ آپ کا پیسہ وہاں لگا ہوا ہے، آپ کی ایفرٹ لگی ہوئی ہے، اس کا ثواب آپ کو پروفٹ ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا. تو وہ کیا کیا ہے جو ثابت ہے، من گھڑت نہیں ہے، قرآن و سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم وہ عمل دیکھیں گے جو ہم خود ابھی کر سکتے ہیں اس زندگی میں، دنیا میں. ٹھیک ہے، تو اس سے صدقہ جاریہ کے کام کون سے پتہ چل رہے ہیں؟ مثلا کوئی مسجد بناتا ہے، کوئی اسکول بناتا ہے، کوئی مدرسہ بناتا ہے جس میں دینی تعلیم کا انتظام ہوتا ہے، کوئی مسافر خانہ بناتا ہے، یا ہاسپٹل بنواتا ہے، یا کوئی دوائی ایجاد کرتا ہے جس سے لوگوں کا علاج ہو. کوئی کینسر کی دوا بنائی کسی نے، یا ہیپیٹائٹس کی، یا کسی بھی چیز کی، اور نیت اللہ کی رضا ہو، دکھاوا نہ ہو، مال کمانا نہ ہو. یا پانی پلانے کا انتظام، جیسے واٹر کولر وغیرہ لگوا دینا، یا کنواں کھدوا دینا جہاں پانی نہیں ہوتا ایسے ایریاز میں، یا درخت لگوانا، اس کے پھل. اب وہ پھل آتے جائیں گے، جو بھی کوئی کھاتا جائے گا اس کا ثواب چاہے چڑیا پرندہ ہی کیوں نہ کھائے، وہ بھی لگانے والے کو ملتا رہے گا. یہ کام اپنی زندگی میں آپ اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں. اور حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کی راہ میں کسی خیمے کا سایہ مہیا کرنا، کوئی چھت مہیا کرنا. مثلا اللہ کی راہ میں کیا ہے کہ جہاں اللہ کی بات ہو، اللہ کے دین کی خدمت ہو. مثلا آپ کوئی دینی مدرسہ بناتے ہیں، کوئی چیز تعمیر کرتے ہیں، تو آپ نے وہ چھت کیوں بنائی، کیوں بلڈنگ لی؟ تاکہ وہاں اللہ کا دین سیکھا جائے. مثال کے طور پر اس وقت جو آپ یہاں بیٹھے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ فری میں ملا ہوا ہے سب کچھ. ہم اس وقت جو ہیٹنگ استعمال کر رہے ہیں، یا یہ چھت ہے ہمارے اوپر، یا بارش ہوتی ہے یا برف پڑتی ہے تو ہمارے اوپر نہیں آتی، تو تبھی ہم یہاں اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں نا. تو جس کا اس میں پیسہ لگا ہوا ہے، ان سب کے لیے نہ صرف زندگی میں بلکہ بعد میں بھی جتنے لوگ فیض اٹھا کے جا رہے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. یا آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہاں مسجد تعمیر ہو رہی، تو آپ 5 پاؤنڈ وہاں ڈال آتے ہیں مثلا، حالانکہ آپ نہیں جانتے ان کو، کس لیے ڈال دیتے ہیں؟ چلو میرا بھی حصہ پڑ جائے. کہیں اور جاتے ہیں تو کوئی ہاسپٹل بننے کا پتہ چلتا ہے، وہاں بھی کچھ ڈال دیتے ہیں، چلو اس میں بھی میرا حصہ پڑ جائے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یا کسی ایسے علاقے میں درخت لگوا دیتے ہیں جہاں درخت نہیں ہے آلریڈی، کسی بھی ملک میں ان درختوں کے لگانے کا پیسہ دے دیتے ہیں، سب صدقہ جاریہ. اور یہاں کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں کوئی خادم ہبہ کرنا، یعنی کسی ٹیچر کی سیلری دے دینا. اللہ کے راستے میں نر جانور پر سوار کرنا، یعنی ٹرانسپورٹ کا انتظام کر دینا. جہاں لوگ دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے آ رہے ہوں، جا رہے ہوں، ان کے لیے گاڑی مہیا کر دینا. یہ اپنی زندگی میں جو کرے گا اس سے جو بھی دین کو فائدہ ہوگا وہ مرنے کے بعد بھی ثواب لکھا جاتا رہے گا. کتنا بڑا ثواب ہے درخت لگانے. لیکن ہم میں سے کتنے لوگوں نے آج تک کوئی درخت لگائے؟ آپ کہیں پر بھی درخت لگاتے ہیں، چاہے وہ آپ کا گھر نہیں ہے، کسی غیر کا علاقہ ہے، لیکن اس میں سے جو بھی جا رہا ہے وہ آپ کے لیے ثواب ہی ثواب ہے. یعنی آپ غریبوں پر بھی خرچ کریں اور مہمانوں پر بھی کریں اور سفر کرنے والوں پر بھی. مجھے یاد پڑتا ہے کہ محمد اسد نے جو اسلام قبول کیا تھا، جنہوں نے قرآن پاک کی ٹرانسلیشن بھی کی ہے، تو وہ ایک ایسے ہی مسلمان سے متاثر ہوئے تھے اسلام سے پہلے کہ
کہ جو ایک بہت ہی غریب قسم کا تھا، جس نے کپڑے میں روٹی لپیٹ کے رکھی ہوئی تھی اور بحری جہاز میں ان کا ہم سفر تھا. تو کہتے اتنا کمزور سا اور بوڑھا سا وہ آدمی جس کے پاس کھانے کو بس وہی سوکھی روٹی تھی جو کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی. جب جہاز چلا تو اس نے وہ روٹی نکالی اور کھولی اور آدھا کر کے آدھی مجھے پیش کی مسکراتے ہوئے اور آدھی خود کھانے لگ گئے. کہتے یہ بات میرے دل میں اتر گئی. تو جب آپ سفر اکٹھے کریں تو جو آپ کے ہم سفر، یہ نہیں صرف فیملی، کوئی اور بھی ساتھ بیٹھا ہوا ان کو بھی کچھ آفر کریں. یا کبھی آپ کو فی سبیل اللہ مہمان دیکھنے پڑ جائے تو ان پر خرچ بھی خوشی سے کریں، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں نکلے. یہ نہ کہے کہ یہ ہمارے اوپر کیا بوجھ پڑ گیا.